زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم اور بابرکت کتاب نازل فرمائی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جس نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اب اس دین میں کسی قسم کی کمی نہیں اور نہ ہی زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ حاضرین جمعہ، عنوان خطاب ہے زبان کی خطرناکیاں۔ اگر ہم 4 جانب نظر ڈالیں، اطراف و اکناف پر، زمین و آسمان کے ہر خطے پر نظر ڈالیں، تو کوئی بھی پہلو آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر رب کی نعمت موجود نہ ہو۔ بے شمار اور ان گنت نعمتیں رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ رب نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو کہ رب کی نعمتیں کتنی ہیں، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، بہت سی نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے لیے فائدے کے لیے تیار کیا۔ وہیں پر رب کائنات نے انسان کو ایک جسم کی شکل میں بنایا، اس جسم کے اندر رب کائنات نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی۔
انسان کے جسم کا ہر عضو، ہر حصہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اگر ہاتھ نہیں ہوتا تو میں خوشی خوشی زندگی گزار لیتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اگر آنکھیں نہ بھی ہوتی تو میں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے کر چلے جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اس سے جا کر پوچھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو، اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی نعمت کو تم لے کر کیا محسوس کرتے ہو۔ جو تکلیف وہ بیان کرے گا، جو درد وہ بیان کرے گا، اللہ کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ اس آدمی کے پاس جاؤ جس کے پاس پیروں کی نعمت محروم ہے، پیروں کی نعمت اس کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس سے پوچھو کہ تم کیا محسوس کرتے ہو، اللہ کی قسم جو درد وہ بیان کرے گا وہ درد میرے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وہیں پر ان ساری نعمتوں کے اندر رب کائنات نے ایک نعمت تیار کی، وہ نعمت بھی ہے اس وقت نعمت ہے جب اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اور وہ زحمت بھی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ رب نے اس سارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا رکھا جسے زبان کہا جاتا ہے۔ اگر آدمی اس زبان کی حفاظت کر لے، اس زبان کا صحیح استعمال کر لے، اس زبان کو اپنے آپ کو سنوار لے، نکھار لے اور سدھار لے تو یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرے، زبان کی قدر و قیمت کو نہ جانے، اپنی زبان سے غلط معاملات کو انجام دے تو یاد رکھیں یہی چیز اسے جہنم کے اندر ڈھکیلنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، بسا اوقات آدمی لا یتکلم، ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، لیکن پتہ ہے وہ اس بات کو کہتے وقت اس کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا، اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، بس ایسے ہی کہہ دیتا ہے عام اوقات میں، عام وقت میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے یرفع اللہ بہا درجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جملے کے سبب اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وہیں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدِ، بسا اوقات آدمی لا يتکلم، ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی ناپسندیدہ گزرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بات بڑی ناراض کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یلقی لہا بالا، وہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جملہ اتنا ناپسند گزرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو اس جملے کے سبب جہنم کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دے گا۔ ایک جملہ آپ کو اللہ کی نظر میں محبوب بنانے والا ہے، اور ایک جملہ آپ کو اللہ کی نظر میں آپ کو ذلیل بھی کرنے والا ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے گڑھے کے اندر ڈھکیلنے والا بھی ہے۔ اب میں اور آپ اندازہ لگائیں اس معمولی سے ٹکڑے کا میں اور آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس زبان کی اہمیت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، آدم کے اولاد جو ہمارا آپ ہیں، جب ہم صبح کرتے ہیں جسم کے سارے اعضاء مل کر زبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اتق اللہ فینا انما نحن بک، اے زبان ہم بھی تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اتق اللہ فینا، اللہ کے بارے میں ہم سے ڈرتے رہنا، ہم سے ڈرتے رہنا، اس بارے میں اللہ سے ڈرو، اس بارے میں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان استقمتی، اگر تو سیدھی رہی، اگر تو سدھری ہوئی رہی، استقمنا، ہم بھی سدھرے ہوئے رہیں گے۔ وَإِنْ اعْوَجَجْتِ، اے زبان اگر تو بگڑ گئی، اے زبان اگر تو بگڑ گئی، تو خراب ہو گئی، اعوججنا، ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال سمجھیں کہ بسا اوقات ہوتا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پر چلتے ہوئے اگر کوئی حادثہ ہو جائے، دیکھا جاتا ہے کہ بحث شروع ہوتی ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ سامنے والا گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں دوسرا اس کو گالی دیتا ہے، بحث و مباحثہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اس کے بعد بات آتی ہے لڑائی جھگڑے پر، غلطی کی تھی زبان نے، انجام بھگتنا پڑتا ہے جسم کو۔ اللہ اکبر۔ زبان نے غلطی کی تھی، زبان نے گالی گلوچ کیا تھا، زبان نے بہت تہمت لگائی تھی، انجام کیا ہوا؟ جسم کو بھگتنا پڑا۔ یہی مثال ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا۔ ان استقمتا، یا تو سیدھی رہی، استقمنا، ہم بھی سدھرے ہوئے رہیں گے، ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وَإِنْ اعْوَجَجْتِ، اگر تو بگڑ گئی، تیرے اندر کوئی خرابی آ گئی، یاد رکھو اعوججنا، ہم بھی خراب ہو جائیں گے، ہم بھی بگڑ جائیں گے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر تنبیہ کی، کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جس کا ایمان ہے کہ رب ہے اور جس کا ایمان ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، او لیصمت، اگر وہ بات اچھی نہیں کر سکتا بیکار کی گفتگو نہ کرے، خاموشی اختیار کر لے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مجھ کو اور آپ کو بار بار تنبیہ کی زبان کی حفاظت کو لے کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دین کے بہت سے احکامات سمجھائے، ان سمجھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو سارے اعمال کا دار و مدار اس ایک چیز پر ٹکا ہوا ہے، جہاں پر تم نے اتنی باتوں کو سنا ہے، اب ایک چیز ایسی ہے جس کی بنیاد ہے، سارے کے سارے چیزوں کی بنیاد اسی پر ٹکی ہوئی ہے، اگر یہ صحیح تو سارے چیزیں بھی صحیح۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیے؟ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے معاذ اپنی زبان کو لازم رکھو، اپنی زبان پر لگام رکھو، اپنی زبان پر لگام رکھو، اپنی زبان کو سیدھی رکھو، اگر یہ سیدھی رہی جو اعمال تم نے کیے تھے وہ سیدھے رہیں گے، اگر تمہاری زبان بگڑ گئی تو جو اعمال تم نے کیے تھے وہ اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیں اعمال کے صحیح ہونے کے لیے زبان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے، اعمال کے درست ہونے کے لیے آپ کی زبان کا صحیح ہونا، آپ کی زبان کا بہترین ہونا ضروری۔ زبان اچھی تو اعمال اچھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو اور سچی بات کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ کوئی آدمی اپنی زبان کو سیدھی رکھتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہے اور اس کو لگام لگائے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، زبان سے لوگوں کو ایذا دے، زبان سے لوگوں کو تہمتیں لگائے، زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دے، زبان سے لوگوں پر بہتان لگائے، یاد رکھیں آپ نے جو اعمال کیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اعمال کو برباد کر دے گا۔ اسی لیے جہاں پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعلیمات کو میں نے اور آپ نے سنا۔ اور ایک حدیث سنے، صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کے باتوں کو ذکر کیا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو نمازوں کی بڑی پابند ہے، نمازوں کی بڑی پابند وہ عورت ہے، روزے کا مکمل اہتمام وہ کرتی ہے، جتنے نیکی کے کام ہیں تمام نیکی کے کام وہ انجام دیتی ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کی راہ میں دیتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادتیں ساری کی ساری موجود ہے، نمازیں موجود ہے، روزے موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، صدقہ و خیرات موجود ہے، اعمال صالحہ موجود ہے، غلطی کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہے، اور اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو وہ عورت تکلیف دیتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر ذکر کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے لیکن دیگر احکامات کے اندر اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی وہ عورت تھی، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ پنیر اس وقت عام ہوا کرتا تھا، پنیر کا وہ صدقہ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی
اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کی تکلیف نہیں دیتی، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ ایک آدمی جو اپنی زبان کو لگام نہیں رکھتا، اپنی زبان سے لوگوں پر بہتان تراشیاں کرتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، یاد رکھیں آپ کتنے بھی متقی بن کے اس مسجد کے اندر آ جائیں، دیگر مساجدوں کے اندر چلے جائیں، اپنے ماتھوں کو ٹکانا شروع کیوں نہ کر دیں، آپ تہجد کے بھی پابند کیوں نہ بن جائیں، لیکن اگر آپ کی زبان درست نہیں ہے تو جو دیگر آپ اعمال کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من یضمن لی ما بین لجرئی وما بین لحیئی، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین رجلئی، وہ جو دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی دے، وما بین لحیئی، اور دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز موجود ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کے لئے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر وقت میں، ہر حالات میں، ہر محلے پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تاکید کی اپنی زبان کی حفاظت کرو، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اب جہاں پر میں اور آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو زبان کی حفاظت کے لیے فکر کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی زبان کو لگام لگا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون ہے جو اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر کو رکھ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون ہے جو اپنی زبان سے لوگوں پر تہمتیں نہیں لگا رہا؟ سوال یہ ہے کہ کون ہے ہم میں سے جو جھوٹ نہیں بول رہا؟ ہر کوئی ان عادات کے اندر، ان خطرناکیوں کے اندر مبتلا ہے، ہر کوئی جھوٹ کی بیماری کے اندر مبتلا، کوئی غیبت کی بیماری کے اندر مبتلا، کوئی چغلخوری کی بیماری کے اندر مبتلا، کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم میں سے اکثریت کا یہ مسئلہ ہے کہ زبان کی حفاظت کو لے کر کوئی فکر ہم نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے من لسانہ و یدہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نظر آتا ہو؟ نہیں ہے نا جی۔ بظاہر سامنے آپ نظر آئیں گے، سامنے کوئی آتا ہے تو اس کو آپ گلے بھی لگا لیں گے، لیکن جب اس کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں کا کردار یہ ہے، فلاں کا کردار وہ ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ ساری دنیا کی فکر آپ کو لگی ہوئی ہے، سامنے تو آپ اچھے نظر آ رہے ہیں، پیچھے جا کر جو آپ نے اعمال کیے تھے سارے کے سارے اعمال کو آپ اپنے پیروں تلے کچل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا ضرورت ہے مجھ کو اور آپ کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو تنبیہ کی ہے لوگوں زبان کی حفاظت کرو۔ ہم میں سے کون ہے جو اس زبان کی حفاظت کو لے کر، اس کی فکر کو لے کر صبح و شام یہ فکر کر رہا ہے کہ میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ غلط استعمال کر رہا ہوں؟ اگر ہم اپنا جائزہ لینے بیٹھیں، اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں، اپنا امتحان لینے بیٹھیں، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے بیٹھیں، ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی طرح کا کوئی زبان کو لے کر عیب پایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی خطرناکی جو زبان سے کی جاتی ہے وہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شرک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک معمولی سا آدمی جو اپنے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کا تعلق کو برداشت نہیں کرتا ہو، جو آدمی اپنے معاملات میں کسی اور کے دخل اندازی کو برداشت نہیں کرتا ہو، آج اسی رب کو ماننے والے جو اپنے معاملات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، آج اس کو ماننے والے اپنی زبانوں سے شرک کے الفاظ بول رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے گمراہی کے دلدل میں دن بدن پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اور شرکیہ کلمات کر بیٹھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھی جو چیز پسند نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے غیروں کے نعرے لگاتا ہے، مدد کے لیے اوروں کو پکارتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو ذرا سمجھو
کہ جو مرنے کے بعد اپنے آپ کو غسل دینے کے لائق نہیں ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد تمہارے مشکل کشا کیسے بن جائیں گے، تمہارے مددگار کیسے بن جائیں گے، اور تم انہی کے لیے اپنی زبان سے شرک کے الفاظ بول رہے ہو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کی ذات میں کسی بھی چیز کو شریک کرے دخل النار، وہ سیدھا سیدھا جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ پھر میں اور آپ یا ہم میں سے اکثریت جو نہیں کر رہے، اللہ ان کو اس پر قائم و دائم رکھے، لیکن جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، جو شرک جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھے، یہی بیماری کو لیتے ہوئے غیر اللہ کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے یا اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے اگر قبر کے گڑھے میں چلے جائیں گے بغیر توبہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، خالدین فیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بدبخت کو جہنم کے گڑھے کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈھکیل دے گا۔ اسی لیے آج معاشرے کے اندر جو اپنی زبان سے کیا جانے والا سب سے بدترین عمل ہے وہ شرک ہے، جو آدمی غیر اللہ کے لیے اپنے نعروں کو بلند کرتے ہوئے ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، یا غوث العظم نعوذ باللہ من ذالک، یا غریب النواز، اس طرح سے پکارتے ہوئے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ جو اپنے معاملات میں تنہا ہے، غوث العظم کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں اوروں کو دخل کرتا ہے۔ یاد رکھے شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور آدمی جس حالت میں مر جائے گا اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں دے گا، جہنم کے گڑھے کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو ڈھکیل دے گا۔ دوسرا جو گناہ جو ہم میں سے اکثریت کر رہے ہیں زبان کو لے کر وہ یہی ہے کہ رب کی جانب جھوٹ باندھنا۔ ابھی 25 دسمبر گیا، اس وقت آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ اللہ کا بیٹا قرارتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہو تو اور کیا ہے کہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح جو اللہ نے حکم نازل نہیں کیا، اللہ نے جس چیز کو حلال بولا تھا وہی چیز حلال، اللہ نے جس چیز کو حرام بولا تھا وہی چیز حرام، لیکن آج اسلام کو جنہوں نے صرف نام پر اپنایا ہوا ہے، اللہ کی حرام کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں اور اللہ کے حلال کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بسا اوقات آدمی کہہ بھی دیتا ہے کہ یہ حلال نہیں تو اور کیا ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تنبیہ کی تھی کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ آج ہم میں سے اکثریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے نظر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ باتوں کو منسوب کرنا جو اللہ نے نازل نہیں کی، اللہ نے نہ اس کو قرآن میں بیان کیا ہو، نہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اس چیز کو احادیث کے اندر بیان کروانے لگایا ہو۔ آدمی ان باتوں کو اللہ کی جانب اشارہ کر دے کہ یہ اللہ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پر جھوٹ باندھنے والی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈھکیلنے والا ہے۔ جہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جیسا میں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کو لگام رکھاؤ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان پر بھی کوئی پکڑ ہونے والی ہے؟ کیا اس زبان پر بھی کوئی محاسبہ ہونے والا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ کوئی بددعا نہیں تھی، محاورہ تھا اس وقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ میں کہتا ہوں سارے اعمال کا دار و مدار اس زبان پر ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اس زبان کو لازم رکھو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کہتا بھی نہیں ہے، لکھنے والا اس بات کو لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو کہیں پر کیمرہ لگا دیا جائے یا اوپر سی سی ٹی وی کا اشارہ کر دیا جائے کہ آپ سی سی ٹی وی کے اندر ہے، کیا کریں گے آپ؟ کوئی غلطی کریں گے؟ کوئی برائی کریں گے؟ کیوں؟ پتہ ہے وہاں سامنے دیکھنے والا موجود ہے، اور بسا اوقات لکھنے والا لکھ کر بھی لگاتا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو کیمرہ آپ کی جانب ہے وہ آپ کو کیپچر کر رہا ہے، وہ آپ کو نگران کر رہا ہے، آپ اس کے بدولت اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو اللہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ساتھ زمین کے اندر بھی جا کر آپ کوئی گناہ کریں گے اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے، اس کے لیے میں اور آپ کتنی فکر کر رہے ہیں۔
اس کے لیے میں اور آپ کتنی فکر کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کتنا لگام لگا رہے ہیں؟ اپنی زبان کا کتنا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو یاد رکھو، یہی زبان ہے جس کی بدولت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی جہنم کے گڑھے میں ڈالا جائے گا تو اپنی زبان کی بدولت ڈالا جائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز تو شرک تھا، دوسری چیز یہ کہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے، اور تیسری چیز یہ کہ دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو حکم نازل کر دیا وہ نازل کر دیا، اللہ نے احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو باتیں بیان کر دی وہ قیامت تک کے لیے دلیل ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی دین کی بات کو بنیاد بنا کر اس کا مذاق اڑائے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز کے کسی طریقے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے دینی تعلیمات کا، کوئی قربانی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اکبر۔ ایسے بہت سے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو اس فکر کو لے کر پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں کہ دین کی تعلیمات تو صرف نام کی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اللہ اکبر۔ اس غلاظت کو لیتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں اور دینی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے اندر کی جانے والی باتوں کو جو مذاق کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ آدمی نبی پر جھوٹ باندھے، زبان کی خطرناکیوں میں سے ایک خطرناکی ہے کہ نبی پر جھوٹ باندھے۔ مطلب یہ کہ آج معاشرے کے اندر نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی کے نام پر جھومنے والے، نبی کے نام پر اپنی آنکھوں کو چومنے والے، اللہ اکبر، اتنی غلاظت وہ کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو باتیں بیان نہیں کی ان باتوں کو نبی کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے، ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، یا یہ کہے کہ یہ میں نے کہی حالانکہ میں نے نہ کہا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اللہ اکبر۔ آج آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے نوجوان جو اکثر غلطی کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی اچھی حدیث ان کو دکھنے میں لگ گئی، کوئی بولنے والا کوئی حدیث بول دیا، بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس کو سرچ کیے اس بات کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی۔ آدمی جھوٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بولنے والا اتنا بڑا ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، بولنے والا سچ ہی تو بول رہا ہوگا نا۔ آپ کیا کرتے ہیں، یا ہم میں سے اکثریت یہ کرتے ہیں کہ بغیر اس کی تفتیش کیے، بغیر اس کی تحقیق کیے اس کو عام کر دیتے، نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہیں، ایک مثال نہیں، بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ میلاد النبی کے وقت پر لے لو آپ، یا اسی طرح اور وسیلے کی بات آتی ہے جب کہتے ہیں کہ پیارے نبی کا یہ فرمان تھا، بات آتی ہے اس کی تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی کا یہ فرمان تھا، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات ثابت ہی نہیں ہوتی۔ صرف اپنی بنیاد پر، اپنی چاہت کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو دین کا نام دیکھ کر اس کو نبی کی جانب منسوب کر کے سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور آدمی نبی پر جھوٹ گڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں جو ایسا کر لے، وارننگ ہے اس کے لیے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے یاد رکھے، وہ یاد رکھ لے اس بات کو کہ اگر اس حالت میں مر جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے گڑھے کے اندر اسے ڈھکیل دے گا، اللہ اکبر۔ وہیں پر پانچویں چیز یہ کہ جو آج زبان کی خطرناک ہیں ان میں سے پانچویں چیز یہ کہ آدمی کا جھوٹ بولنا، آدمی کا جھوٹ بولنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، لوگوں سچ کہو، سچ کو لازم پکڑو، سچ بولا کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، آپ کو سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی آپ کو جنت کے دروازے پر لے کر جائے گی۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کہتے ہیں إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،
کہ آپ کو جو جھوٹ بول رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ جہنم کے گڑھے کے اندر پہنچانے والا ہے، یہ جھوٹ رب کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ نافرمانی رب کی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ آج آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے، مذاق میں جھوٹ، اس کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، مزاحیہ طور پر جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو۔ اب دیکھو آج باتوں باتوں میں دوستوں کا ایک محفل جمی، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے مذاق سے میں نے کہا تھا، مذاق سے میں نے کہا تھا، لوگ اس پر ہنس دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اس وعید کو یاد رکھے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو۔ آپ دیکھو کوئی آدمی مزاحیہ طور پر جھوٹ بولنا یا عام طور پر جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لینا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہنم کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا منہ کے بل۔ اب آپ دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو فون آئے، بھائی کہاں پر ہے، رہتے آپ بہت دور، کہتے ہیں کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اب بھی آ رہا ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی آپ سامنے والے کو رکانے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کہ میں یہیں پر ہوں، اب بھی آ رہا ہوں، تھوڑا انتظار کر لیں، 2 منٹ، وہ 2 منٹ جا کے حیدرآباد کے 2 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں، اس وقت کی کوئی پرواہ آدمی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ جہاں پر ہے وہیں کا پتہ آپ کو بولنا ہے۔ حقیقت اگر وہ جاتا ہے جانے دو، اگر آپ مذاق میں یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، یا اس سے ملاقات کے آپ متمنی ہیں، اس چاہت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یاد رکھیں یہ جھوٹ جہنم کے گڑھے کے اندر آپ کو پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے زبان کی خطرناکیوں میں سے یہی ہے کہ آدمی جھوٹ بولے، اور ہر رشتے کے اندر، میاں بیوی کے اندر آج جھوٹ پایا جاتا ہے، دوست و احباب کے اندر آج جھوٹ پایا جاتا ہے، بھائی بھائی کے اندر آج جھوٹ پایا جاتا ہے، آپسی معاملات کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، تجارتی معاملات کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ چھوٹا بچہ جھوٹ بولتا ہے، وہیں پر آپ کو بوڑھا بھی نظر آئے گا جھوٹ بولتا ہو۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کو ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا، ہمارے نزدیک جھوٹ کی کوئی حقیقت ہی نہیں، بس ہم بول رہے ہیں، بول دیتے ہیں۔ اس کی فکر کرنا، اس کی حقانیت کو جاننا، اس کی اہمیت کو جاننا کہ کتنا بڑا بہتان ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات کو جانے بغیر آدمی بات بات پر ایک جھوٹ بولتا ہے۔ اور بسا اوقات آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، آدمی کسی بات پر ایک جھوٹ بولے، اس کو اس کی سچائی واضح کرنے کے لیے یا اس بات کی دلیل سامنے والے کو دینے کے لیے 100 جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ نہیں میں نے ایسا کہا تھا، نہیں میں نے ویسا کہا تھا، نہیں میں اس کے ساتھ بول کر تھا، نہیں میں ایسا بولا تھا۔ آدمی کیا کرتا ہے، اپنے ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ کہہ بیٹھتا ہے، اور یہی چیز جہنم کا ایندھن بننے والی ہے آپ کے لیے۔ یہی چیز یاد رکھیں، زبان کی خطرناکیوں میں سے یہی ہے کہ آدمی جھوٹ کو بولے، اسی لیے اپنے آپ کو ہر موقع پر، ہر لمحے پر جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہیں پر دیکھیں 6ویں چیز، کسی کا مذاق اڑانا۔ زبان کی خطرناکیوں میں سے ایک خطرناکی یہ کہ کسی کا مذاق اڑانا۔ ہم میں سے یہ ہے پرابلم، ہر ایک کی ذاتی بات ہے یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھی کو یا اپنے کسی کو اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر، اس کے نکھار کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے حلیے کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو کتنا فقیر ہے، کہ دیکھو کتنا کیسا ہے، دیکھو کتنا اونچا ہو گیا ہے، یا اسی طرح برے القاب سے پکارتے ہیں، کتنا گڈھا ہو گیا ہے، اس طرح سے برے القاب سے پکارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پوری قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر مرد اور عورتیں سب شامل ہوتی ہیں، صرف مرد شامل نہیں ہوتے ہر احکام کے اندر، مرد اور عورتیں سب شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے عسیٰ ان یکن خیرا، ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھو
محفلیں جمتی ہیں، عورت دیکھو اس کی بچی ایسی ہے، اس کی بچی کا کردار یہ چل رہا ہے، اس کی بچی کا تعلق وہاں چل رہا ہے، وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت ویسی ہے، اس کے متعلق غیبتیں کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے منع کیا کہ یہ چیز کسی کا القاب نہ اڑاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ لا یسخر، مذاق نہ اڑانا۔ آپ بہتر ہیں، شکر ادا کیجئے۔ آپ کو سامنے والے کے اندر کوئی کمی نظر کیوں آتی، آپ اپنے اندر تلاشیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ اگر میرے اندر کوئی کمی ہو، اگر دھبا میرے کپڑے پر لگا ہوا ہو اور آئینہ میں صاف کروں، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ کو اپنا عیب نظر نہیں آئے گا، لیکن کوشش کریں کہ میرے اندر کیا عیب ہے اس کو تلاشیں۔ اوروں کے عیب کو لے کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اس کی قبر میں جا کر جواب دیں گے؟ آپ اس کی قبر میں جا کر جواب دیں گے کہ اس نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ نہیں نا۔ آپ سے فرشتے آپ کے اعمال کے مطابق سوال کریں گے، اللہ کے سامنے آپ کو آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وہاں پر بندہ کہے گا کہ یہ کیسا نام ہے اعمال ہے جس کے اندر نہ چھوٹی چیز چھپی ہوئی ہے نہ بڑی چیز چھپی ہوئی ہے۔ آپ اپنے اعمال کی فکر کیجئے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو سدھاریے، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کی طرف جائیے۔ یاد رکھیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور والدین یہاں پر تنبیہ بھی نہیں کرتے۔ والدین بھی ان کی ہنسی میں ہنس دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! فوراً تنبیہ کریں ان کو، فوراً تنبیہ کریں ان کو، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، یہ فقر نہیں ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک سب فقیر ہیں۔ اس بنیاد کو سمجھتے ہوئے یاد رکھیں، کوئی آدمی آپ کے پاس مال ہے تو کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے تو کسی ایسے آدمی کا مذاق نہ اڑائیں جس کے پاس خوبصورتی نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو اچھا جسم دیا ہے، ایسے آدمی کا مذاق نہ اڑائیں جس کے پاس اچھا جسم نہ ہو۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ اسلام کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو کہ یہ گڈھا ہے، وہ لمبا ہے، وہ اونچا ہے، یہ ایسا ہے کہ وہ ویسا ہے، ایسا کہہ کر نہ پکارو۔ یہ اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وہیں پر دیکھیں، ساتویں چیز جو زبان کی خطرناکیوں میں سے وہی ہے کہ غیبت کرنا۔ غیبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کی جماعت ذرا بتاؤ غیبت کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق ایسی چیز ذکر کرنا اس کے پیٹھ پیچھے جس کو وہ ناپسند کرے۔ اللہ اکبر! سامنے آپ اپنے دوست سے ملاقات کر رہے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، پیچھے جب آپ کی ملاقات آپ کے کسی اور دوست سے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ فلاں یہ کام کر رہا تھا، فلاں کے اندر وہ عیب ہے، فلاں کی غیبت آپ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہی عیب کو اس کے سامنے بولے آپ، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ایسا ہوا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ کو کیوں بھائی؟ آپ کو کیوں کہ آپ دوسروں کی فکر لیے بیٹھے ہیں؟ اپنے ذات کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، دوسروں کی غیبت کر کے اپنے آپ کو جہنم میں نہ لے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت مثال بیان کرتے ہوئے کہا جس طرح تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت سے اجتناب کرو، غیبت سے بچو۔ جس طرح تمہارے نزدیک اپنے مردار بھائی کا گوشت ناپسندیدہ ہے، وہی چیز تمہارے نزدیک غیبت کی بھی ہونی چاہیے کہ غیبت سے بچو۔ اور یاد رکھیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت ہو رہی ہے کسی اور دوست کی، فوراً تنبیہ کریں کہ غیبت نہ کرو، تنبیہ کریں، سمجھائیں اصلاح کے طور پر۔ نہ سمجھتے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہو، اس محفل سے اٹھ جائیں، اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ آپ بیٹھیں گے، وہ ایک غیبت کیا، آپ 4 غیبت لگا کر کہتے ہیں۔ اس نے ایک بات کہی تھی اس آدمی کے متعلق، ہاں میں بھی دیکھا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، آپ مرچ مسالہ لگا کر اس کو 4 باتیں اور ایڈ کر کے بول دیتے ہیں۔ یہی مثال ہے غیبت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے اسے روکا کہ غیبت سے بچو، اجتناب کرو، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، آخری چیز جو میرے اور آپ کے سامنے ہے زبان کی خطرناکیوں میں سے، ویسے تو بہت خطرناکیاں ہیں، آخری چیز یہ کہ گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کا قتل کرنا کفر ہے۔ آپ دیکھو آج گالی بہت عام نظر آتی ہے ہمارے نزدیک، بعض تو گالی کو گالی ہی نہیں سمجھتے۔ عام طور پر ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اپنے معاملات طے کرنا، اٹھتے بیٹھتے
یا اپنے کھاتے وقت اپنے پیتے وقت ان باتوں کو کہہ بیٹھے ہیں جو گالی ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے، آپ اس سے کتنا بچ رہے ہیں؟ آج مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ بائی ون گیٹ فور فری کا آفر ہے ہمارے پاس، کہ کوئی ایک گالی دے آپ اس کو 4 گالی دیتے ہیں، کوئی 4 گالی دے آپ اس کو 10 گالیوں سے نوازتے ہیں، حالانکہ آپ کو بتایا گیا، تنبیہ کی گئی کہ گالی فسق ہے، گناہ ہے، رب کی نافرمانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گالی سمجھتے ہی نہیں اسے، کچھ بھی ہو گیا، یہ ایسا وہ ایسا، فلاں کے ماں باپ کی طرف اشارہ، فلاں کے بہنوں کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا۔ اللہ کے بندو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گالی گلوچ کر رہے ہو، مزاحیہ طور پر کہہ بیٹھنا، اٹھتے بڑھتے گالیاں دے دینا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، مسلمان کی نشانی نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی کامیابی کو ذکر کرتے ہوئے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بیکار کی باتوں سے بچتے ہیں۔ بات اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، اور بات وہاں پر کریں جہاں ضرورت ہے۔ بے وجہ باتیں کر جانا، بغیر ضرورت کے باتیں کر جانا، یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بعض لوگ نظر آتے ہیں جو بڑے باتونی ہوتے ہیں، جہاں پر ملتے ہیں باتیں شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر ملتے ہیں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ صحیح نشانی نہیں ہے مسلمان کی، بات اتنی ہی کریں جتنی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو کہا کہ ہم میں سے کون ہے، سوال ہے آپ سے، سوال ہے کہ اللہ پر ایمان کس کا ہے؟ ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ آخرت پر کس کا ایمان ہے؟ ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، کوئی سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر، فلیقل خیرا، بات کرو تو اچھی بات کرو، او لیصمت، یا خاموش ہو جاؤ۔ ہم کہاں پر خاموش بیٹھ رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ خاموش بھی ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں پر ہم کو خاموش بیٹھنا ہوتا ہے۔ موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، ختم، خاموش بیٹھ گئے۔ سامنے والا ہماری مرضی کا نہیں ہے، ہماری سوچ کا نہیں ہے، خاموش بیٹھ گئے۔ ہماری سوچ کا کوئی آدمی مل جائے، ہم کو سمجھنے والا کوئی آدمی مل جائے، یا ہماری فکر کو سمجھنے والا آدمی مل جائے، وہاں پر خاموشی کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، اور باتیں ایسی کہہ دیتا ہے آدمی، بسا اوقات دینی تعلیمات کا مذاق اس کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اسی لیے بات کی جب بات آئے تو اپنے اپنی زبان کو گالیوں سے بچائیں۔ کبھی بھی بات آئے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گالی سے۔ یہ اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کر رہے ہو۔ اور یہ بیماری آج کل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں کے اندر بھی بہت پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، گالی گلوچ کا معاملہ، عورتیں بھی اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتی۔ طعنہ تشنیع کرنا، غیبتیں کرنا، چغل خوریاں کرنا، یہ بیماری عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور ان بیماریوں کے اندر آج چونکہ دور بڑھ رہا ہے، فیشن کا دور ہے، ٹرینڈنگ کا دور ہے، آدمی کیا کہتا ہے گالی نہیں ہے تو کیا ہے بھائی، ہم گالی دے رہے ہیں، تھوڑی نا اس کے اندر کوئی برائی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں پر اللہ کا کوئی حکم آ جائے، کسی کے باپ کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کو اپنے لیے حلال سمجھے، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو اپنے لیے حلال کر لے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ان تعلیمات کو لاگو کرنا، یہ مسلمان کی نشانی۔ اگر آپ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے زبانی طور پر ہیں لیکن عمل کر رہے ہیں، گویا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے اس حکم پر میں عمل نہیں کرنا چاہتا، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اپنے آپ کی فکر کریں۔ خلاصہ کلام ساری باتوں کا یہی ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، جہاں پر ضرورت ہے وہیں پر بات کرنے کی کوشش کرے، چغل خوری سے بچے، یہاں کی باتوں کو وہاں پر لگانا، وہاں کی باتوں کو یہاں پر لگانا، اور ایک دوسرے کے درمیان لڑائی لگانا کہ تمہارے بارے میں وہ ایسا بول رہا تھا، ادھر آ کر بولنا تمہارے بارے میں وہ ایسا بول رہا تھا، اور دونوں کے درمیان لڑائی لگانا۔ آج یہ زبان ہی ہے جو نفرتوں کا بیج بو رہی ہے۔ بھائی بھائی کے درمیان نفرت ہے، دوست کے درمیان نفرت ہے، آپسی رشتہ داریوں کے اندر اختلافات ہے، بنیاد صرف زبان ہے۔ اپنی زبان کے اندر کڑواہٹ ہم نے رکھ لی ہے، اور یہ کڑواہٹ کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک معمولی سے جملہ کہتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا جن کا قد بہت چھوٹا تھا، وہ پس قد تھی، ان کے قد کو دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا عام طور پر جملہ کہہ دیتی ہیں کتنی گڈی عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، جو تم نے جملہ کہا ہے، اللہ کے قسم اگر اس جملے کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے،
وہ پانی کڑوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک جملہ جو سارے سمندر کے پانی کو گدلا کر دے گا, سارے سمندر کے پانی کو خراب کر دے گا. آج ہم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ بغیر فکر کیے اس کے اوپر تہمتیں, اس کے اوپر تہمتیں, اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا, اللہ کے متعلق ایسی ویسی باتیں کہہ بیٹھنا, اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جانا. اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کی فکر کریں. یاد رکھیں اپنی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کے ذکر کو لازم رکھیں. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کبھی بھی ہمارے ذکر اللہ, ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. چلتے پھرتے اللہ کی حمد بیان کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, واللہ اکبر. جو بھی تعریفات ہوں تعریفات کو بیان کریں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور بغیر ضرورت باتیں وغیرہ نہ کریں. غیبت سے بچیں. اللہ پر تہمت نہ لگائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت نہ لگائیں. اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, شرکیہ کلمات سے بچائیں. یہ میری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. وگرنہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ منہ کے بل جو ڈالے جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کرنے والے ڈالے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق چلانے والا بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. صرف دعوے کی محبت نہیں, عمل کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اوروں کے اسووں کو ان کے ذہنوں سے نکال کر پیارے نبی کے اسوے کو ان کے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرما. زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے ذکر کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. غیبت سے, جھوٹ سے, چغلخوری سے, بہتان تراشی سے, تہمت سے, عیبوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں. الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ واجل عطا فرما. ایسی شفا دے جس کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اور بیماری باقی نہ رہے. وما علینا الا البلاغ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.